بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت گناہ گار تھا، ایک مرتبہ بہت بڑے عابد یعنی عبادت گزار کے پاس سے گزرا جس کے سر پر بادل سایہ کیا کرتے تھے۔ گناہ گار شخص یہ سوچ کر اس عابد کے پاس بیٹھ گیا کہ میں گناہ گار اور یہ بڑے عبادت گزار ہیں، اگر میں ان کے پاس بیٹھوں تو امید ہے کہ اللہ کریم مجھ پر بھی رحم فرما دے۔ عابد کو اس کا بیٹھنا بہت ناگوار گزرا کہ کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہ گار، یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے بڑی حقارت سے اس شخص کو کہا، اٹھو یہاں سے۔ اس پر اللہ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے کہو کہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں، میں نے اس گناہ گار کو بخش دیا اور عبادت گزار کے عمل ضائع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کے قارئین اور جو ہمارے یوٹیوب چینل کے دیکھنے اور سننے والے ہیں، جس طرح انسان کا ظاہر بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا باطن بھی اچھائیوں اور برائیوں کا مرکب ہوتا ہے۔ مسکراہٹ، جسمانی حرکات و سکنات کا باوقار ہونا، نرم انداز گفتگو، صاف ستھرے کپڑے، سلیقے سے سنوارے ہوئے بال، ناخن اور دانتوں کا صاف ہونا، جسم پر میل کچیل کا نہ ہونا اور دیگر بہت سی چیزیں انسان کے ظاہر کو اچھا بناتی ہیں، جبکہ گالم گلوچ، فحش کلامی، جھوٹ، غیبت، تہمت لگانے، چغلی کھانے، چوری کرنے اور ظلم کرنے جیسے اوصاف ہماری ظاہری کردار یعنی کریکٹر کو داغدار کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں سے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ، ان سے محبت رکھنا، عاجزی، اخلاص جیسے جذبات ہمارے باطن کو چمکا دیتے ہیں، جبکہ کسی سے حسد و جلن رکھنا، بغض و کینہ رکھنا اور ریاکاری جیسی بہت سی برائیاں ہمارے باطن کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ باطن کی اچھائیاں اور برائیاں ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، مگر دل میں نرمی ہوگی تو اس کی مٹھاس زبان پر بھی آئے گی۔ ہمارے باطن کو گندا کرنے والی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم تکبر کریں، کسی شخص کو گھٹیا اور حقیر جبکہ خود کو اس سے افضل اور بہتر جانیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمام لوگ امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی، سستی چستی، ترقی ناکامی، کامیابی کمزوری، طاقتوری ضعیفی، جوانی وغیرہ کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے، بلکہ ان میں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک شخص دوسرے سے برتر یا برابر یا کم تر ہوتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ہم خود کو دوسروں کے مقابلے میں کیا سمجھیں، برتر، برابر یا کم تر، تو گزارش ہے کہ خود کو کسی کے برابر سمجھنے میں بظاہر کوئی حرج نہیں، اور اگر ہم خود کو دوسروں سے حقیر سمجھیں تو یہ عاجزی ہے، جو کہ اچھی بات اور باعث ثواب ہے، لیکن ہم کسی کو اپنے سے گھٹیا، حقیر، کم تر سمجھیں تو یہ بری بات، اس کو تکبر کہتے ہیں، جو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قید خانہ، تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنم کی پی پلائی جائے گی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں تکبر جیسی بری بیماری اور تمام باطنی امراض سے چھٹکارا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔